ایک اہل حدیث عالم کا میں کلپ سن رہا تھا. اچھے عالم ہیں, کوئی مقصد ان کی توہین نہیں ہے, علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لفظ عشق قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کبھی بھی استعمال بولو نہیں ہوا. نہیں, ریکارڈ نہیں کریں. لفظ عشق قرآن و سنت میں اللہ اس کے رسول کے لیے کبھی بھی, یہ جو کہتے ہیں نا عاشق رسول, انہوں نے کہا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ لفظ اللہ اس کے رسول کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے, عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. کہیں بھی قرآن میں نہیں آتا ان الذین یعشقون رسول اللہ, وہ لوگ جو رسول سے عشق کرتے ہیں. اور اس کی ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ عشق اس محبت کو کہتے ہیں جس میں شہوت شامل ہو, خواہش نفس ہو. عاشق معشوق کسے کہتے ہیں؟ شکلوں پہ عاشق ہو گئے ہو. زیادہ تر یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے عشق معشوقی کا گرل فرینڈ کے لیے, بوائے فرینڈ کے لیے, اس میں شہوت پرستی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گرل فرینڈ کو لقبہ ہو جائے تو عشق 2 منٹ میں ختم. بوائے فرینڈ کو اگر تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے, اس فالج کا ذرا سا اثر ہو گیا, اللہ بچائے سب کو, تو عشق ختم. ماں سے عشق نہیں ہوتا, محبت ہوتی ہے. ماں کو فالج ہو جائے اور زیادہ محبت اور ترس آتا ہے اس کے اوپر. بوڑھی ہو جائے تبھی کہتے ہیں نا ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے, تو محبت ہے نا, اس میں خواہش نفس نہیں ہے. تو عالم فرما رہے تھے کہ عشق کا لفظ اس شہوت پرستی کے معنی میں ہوتا ہے, لہذا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی نسبت جائز بولو بھائی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ زبان جو ہے نا, ورڈ جب بھی ہم یوز کر رہے ہیں تو آج کا عرف دیکھا جائے گا, 1400 سال پرانا عرف نہیں دیکھا جائے گا. آج جب اللہ اس کے رسول کی طرف عشق کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے شہوانی محبت مراد نہیں ہوتی, بلکہ یہ لفظ مجازن استعمال ہوتا ہے والہانہ محبت کے معنی میں. دیکھو شیر کا لفظ اصل میں کس کے لیے ہے؟ اہل لغت نے جو وضع کیا وہ کس کے لیے؟ جنگل کے بادشاہ کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیر. لیکن عرف میں یہ بہادر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. کیا خیال ہے؟ جو بھی بہادر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شیر ہے بھائی. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے ستار بھائی کو شیر کہہ دیا, ستار بھائی کی توہین کی آپ نے, کیونکہ شیر کے دم بھی ہوتی ہے. ستار بھائی کے دم بولو, جتنے میں نے ستار بھائی اب تک دیکھے ہیں الحمدللہ کسی کے بھی دم نہیں ہے. کوئی ستار بھائی بیٹھے ہو تو بھائی پیشگی معذرت, ستار کیا وسیم, سب کے کسی کے بھی دم نہیں ہے. شیر جھپٹتا ہے, وسیم بھائی کو ہم نے کبھی جھپٹتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اب کوئی کہے کہ شیر کا جو لفظ ہے وہ تو بہادر, وہ تو شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے, آپ وسیم کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہو, اس کی تو دم بھی نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ عرف میں یہ لفظ ادھار لیا جاتا ہے بہادر آدمی کے لیے. بہادر آدمی پہ چسپاں کر کے پھر واپس شیر کو دے دیا جاتا ہے. بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہم ادھار لیتے ہیں شیر سے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بہادری کا عنصر کیا ہے؟ شیر کا جو سب سے وصف مشہور ہے, جس صفت میں شیر مشہور ہے وہ صفت کیا ہے؟ دم نہیں ہے. دم تو بندر کے بھی ہوتی ہے, وہ ہے بہادری. تو جب عرف میں آپ نے ایک لفظ یہاں سے لے کے کسی پہ فٹ کر دیا اور اس کا عرف بھی ہو جائے, اگر عرف نہیں ہے پھر جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے چیتے کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا, بلکہ اور آسان مثال دیتا ہوں میں, کوے کا لفظ استعمال شروع کر دیا ذہین آدمی کے لیے. آپ نے کہا بھائی وسیم بھائی تو کوا ہے, کوا. وسیم کو غصہ آ گیا, بھائی تو مجھے کیا میں کالا ہوں جو مجھے کوا کہہ رہا ہے؟ کہ نہیں بھائی میں تجھے چالاکی میں تشبیہ دے رہا ہوں, کوا جیسے ہوشیار ہوتا ہے تو بھی کیا ہے؟ ہوشیار. یہ جائز نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس معنی میں کوے کا استعمال عرف میں مشہور نہیں ہے. لوگ یہ کام نہیں کرتے. کالا ہوگا اس کو کوے سے تعبیر کیا جاتا ہے, ذہین کو کوے سے تعبیر نہیں کیا جاتا. لیکن اگر کسی قوم کے عرف میں کوا ذہین لوگوں کے لیے استعمال ہونا شروع کر دے یہ لفظ, تو پھر وہاں جائز ہو جائے گا.
لغت کتاب کو نہیں دیکھتی، کتاب میں کون سا لفظ کس معنی کے لیے، لغت پبلک کو دیکھتی ہے، عرف کو دیکھتی ہے کہ لوگ یہ لفظ کس معنی میں یوز کر رہے ہیں. تو عشق کا جو لفظ ہے اس کا اصل معنی شہوانی محبت، وہ محبت جس میں شہوت بھی ہو، خواہش نفس ہو. لیکن جو معشوق ہوتا ہے عاشق کو اس سے والہانہ محبت ہوتی ہے، جذباتی محبت. تو عشق کے لفظ میں والہانہ کا عنصر بھی شامل ہے. عرف میں پیغمبر کی طرف بھی عشق کی نسبت کی جاتی ہے، شہوانی محبت بتانے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے جیسے عاشق کو معشوق سے جذباتی اور والہانہ محبت ہوتی ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی نبی سے ایسی محبت ہے جو کیا ہے، والہانہ. تو اگر اس لفظ کا عرف ہو جائے اور جب استعمال ہو اس میں شہوت مراد نہ ہو تو پھر اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ کہ عشق کا لفظ کہیں قرآن میں یا حدیث میں نبی کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ مطالبہ ہی غلط ہوگا. لغت قرآن و حدیث کا سہارا نہیں لیتی، لغت یہ دیکھتی ہے پبلک کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کر رہی ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال، کیونکہ نبی کے دور میں اگر اللہ رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا ناجائز تھا وہ بھی لغت کی وجہ سے کہ عرب اس لفظ کے استعمال کو جائز نہیں سمجھتے تھے. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. بہت سی چیزوں میں عرف پہلے ہے، شریعت بعد میں ہے. دیکھو عربوں میں رواج تھا کہ جب بیوی کو نکاح سے ختم کرنا ہوتا تو طلاق کا لفظ استعمال کرتے، تو اسلام نے بھی اسی لفظ کو بولو باقی رکھا. آج اگر کوئی انگریز ڈیورس کے لفظ سے بیوی کو طلاق دیتا ہے، کوئی انگریز مسلمان ہو جائے تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا، ہوگی. اب کوئی کہے کہ یہ دکھاؤ قرآن و حدیث میں کوئی گورا جو ہے نا 3 طلاقیں دے کر آیا، یا کوئی بشرطے کہ مسلمان بھی ہو، وہ ڈیورس یو کر کے 3 دفعہ دے دی اس نے. اب کوئی مفتی کے پاس فتویٰ لینے آیا، مفتی نے کہا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. وہ کہے، اب کوئی اس پہ سوال اٹھائے کہ نبی کے دور میں کوئی ایک حدیث دکھاؤ کسی صحابی نے ڈیورس کے لفظ سے طلاق دی ہو. وہاں تو طلاق کے لفظ سے ہوتی ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں جس کے بعد رجوع کا حق ہے. ڈیورس مرتان قرآن میں نہیں ہے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ غلط دلیل ہوگی. ہم کہیں گے قرآن جو کہہ رہے ہیں الطلاق مرتان، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں نکاح ختم کرنے کے لیے صریح لفظ طلاق تھا، تو اسی لفظ میں الطلاق مرتان بھی ہے اور ڈیورس مرتان بھی ہے. صحیح ہے نا؟ اسی میں داخل ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جتنا علم ہونا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 1% علم ہے تو کھوپڑی 99% ہونی چاہیے. نہیں آ رہی بات؟ جتنا علم ہے عقل اس سے 99 گنا زیادہ. یہ مجتہدین کو اللہ نے عقل دی تھی کہ جتنا علم تھا اس سے 99 گنا زیادہ عقل. آج ہر آدمی ہر چیز پہ قرآن و حدیث سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، دلیل لے کر آؤ. بھائی یہاں قرآن و حدیث کی دلیل بنتی نہیں ہے. اب کوئی کہے ڈیورس کا لفظ سے طلاق، بھائی صریح لفظ ہے. طلاق سے بھی طلاق اس لیے ہوتی تھی کہ عرب اس سے کیا مراد لیتے تھے؟ نکاح کا خاتمہ. تو اسی طرح لفظ عشق نبی کے دور میں شہوانی محبت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس کا استعمال مجازی معنوں میں نہیں تھا. لہذا اس دور میں یہ اللہ رسول کے لیے ناجائز تھا. ہمارے دور میں اس کا رواج ہو گیا ہے. جب ایک لفظ مجازی معنی میں شائع ہو گیا اب اس کا استعمال جائز ہے. اس میں یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی لہذا یہ ناجائز ہے، تو یہ دلیل خود غلط ہے، یہ مطالبہ خود کیا ہے؟ غلط ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو. کیونکہ عرب میں اف کا لفظ کیا تھا؟ تکلیف کا لفظ تھا. فقہا کہتے ہیں اگر اف کا لفظ کسی زبان میں پیار اور محبت کا لفظ ہو سکتا ہے نا کسی زبان میں، ان کے ہاں ابو کو کہتے ہی اف ہو. ایک مثال ہے، کوئی زبان ایسی بن جائے فیوچر میں جس میں فادر کا ترجمہ کیا ہوتا ہو؟ اف. کچھ ہو سکتا ہے نا، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے. فقہا کہتے ہیں پھر باپ کو اف کہنا ناجائز، کیونکہ یہ تکلیف کا جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ لغت چینج ہو گئی تو کچھ احکام. تو اسی طرح عشق کا جو لفظ ہے اس کا استعمال آج اللہ رسول کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی میں نہیں، شہوانی محبت کے معنی میں نہیں بلکہ والہانہ محبت کے معنی میں ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، بالکل جائز ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عاشق معشوقوں کے درمیان رابطے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے ایسی محبت ہے کہ پاگل ہو گیا ہوں میں اس محبت میں. تو آج اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. لہذا نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. تو خام ہمیں لوگوں پہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. دلیل سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی ہے؟